ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. ان کے گھر میں آج موجود ہیں. ہم نے کہا گڈ مارننگ آج یہاں سے ہونی چاہیے, اور نعیم بھائی سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی تھی. ہم بریک پر جانے سے پہلے کراچی کے حالات پہ بات کر رہے تھے. سب سے پہلی جو ہم نے اسٹریٹ کرائم کی بات کی ہے, گزشتہ دنوں NED کے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہوا, پھر اس کے بعد آپ ان کے بھی گھر گئے جن سے بائک چھینی جا رہی تھی. کورنگی میں جنازے میں گیا میں ان کے. یوں سمجھ لیں کہ 20-30% پولیس والے اس وقت کراچی میں پروٹوکول میں لگے ہوئے, MNAs, MPAs, خود پولیس افسران, خود جو ہے وہ ان کے وزیر مشیر, اور اس کے بعد جو بچے ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. ظاہر ہے بڑا فیکٹر ہے مقامی پولیس نہیں ہے. دنیا بھر میں مقامی پولیس کو پریفرنس دی جاتی ہے تاکہ وہ چیزوں کو اچھی طرح ہینڈل کر لیں. یہاں یہ بات کرو تو لسانیت پہ لے جاتے ہیں. بھائی مقامی پولیس کا مطلب مقامی ہے, سندھی ہو یا مہاجر ہو. ہم تو نہیں کہتے, اب کراچی سب کا ہے, کسی ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے. جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو, جس کے بچے یہاں ہوں, تو اس کو احساس ہوگا کہ دوسروں کے بچے بھی غیر محفوظ کس طرح سے ہو. تو آپ اتنی بات کرتے ہیں, اتنا ووکل ہیں, میڈیا پہ آپ کہتے ہیں, پریس کانفرنس آپ کرتے ہیں, یقینی طور پہ ان لوگوں سے آپ کی کہیں نہ کہیں ملاقات بھی ہوتی ہوگی, یا شاید کبھی خود کہہ دیتے ہوں کہ آپ ملیں آ کے جتنی بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا کبھی بند کمرے میں انہوں نے کسی بات کو کہا ہے کہ ہاں جی یہ ہو رہا ہے یا ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو ایسے لگتا ہے کہ ہم بس یہ سب ہو رہا ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے. اصل میں دیکھیں, کہتے ہیں یہ نظام ایسا ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی اگر دل سے کرنا بھی چاہے نا, اس کے لیے بھی مشکلات ہیں. پولیس کے سارے افسر تو بے ایمان نہیں ہیں, سارے افسر تو قاتلوں کے سرپرست نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. لیکن یہ اچھے لوگوں کی اتنی مجبوریاں بن جاتی ہیں, پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں, جو جب حکومتیں انوالو ہو جائیں نا اس پورے نظام میں, جب پولیٹیسائز ہو جائے, تھانے بکنے لگیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ اس وقت کراچی شہر کیا پورے صوبے میں ہمارے منشیات کا ایک اندھا کاروبار چل رہا ہے, کھلا چل رہا ہے. درسگاہوں میں چل رہا ہے, درسگاہوں میں چل رہا ہے, یونیورسٹیز اور کالجز میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, اور کچی آبادیاں اسکولوں میں. ٹھیک ہے, میں یہ یقین سے کہتا ہوں, اپنے تجربے کی بنیاد پہ بھی کہتا ہوں, اور ظاہر سوسائٹی کو ہم جانتے ہیں کہ 3 دن 4 دن سے زیادہ کوئی منشیات کا اڈا نہیں چل سکتا پولیس کی مرضی کے بغیر. تھانے کی مرضی کے بغیر علاقے میں 3-4 دن سے زیادہ اڈا نہیں چل سکتا. اگر یہ چل رہا ہے تو پورا نظام اس میں شامل ہے. اور ظاہر ہے پھر پولیس اگر ایکشن نہیں لے رہی تو اس کا مطلب ہے نیچے سے جب تھانے فروخت ہوں گے تو نیچے سے اوپر تک کا پورا نیٹ ورک ہے جو پولیٹیکل لوگوں تک جاتا ہے, حکومت تک جاتا ہے. اب میں ظاہر ہے کہ آپ کے صبح کا فارمیٹ ایسا نہیں ہوتا جس پہ میں ذرا زیادہ نام لے کر بات کروں, لیکن یعنی حکومت پوری طرح سے انوالو نہیں ہونا تو یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں, آپ کی اگر کوشش نظر آئے نا تو ہم بھی ساتھ دیں گے. ہم بھی آپ کے لیے 4 کلمے کہیں گے کہ نہیں آپ کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہو گیا, اتنا نہیں ہو پایا. آپ کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے. آپ قاتلوں کو پکڑتے ہیں تو آپ کی پروسیکیوشن نہیں ہوتی. لوگ جیلوں میں جا کر نیٹ ورک بنا لیتے ہیں بھائی, یعنی جس کا نیٹ ورک یہاں نہیں بن پایا وہ جیل میں جا کر نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس قدر کنیکٹڈ اور سنکرونائز سسٹم ہے یہ بدی کا اور شیطانیت کا. تو اس لیے یہ کام نا یہ حکومتوں پر پریشر ڈال کر عوام کو کرنا ہوگا. اصل میں عوام بھی کیا کریں, وہ کبھی کسی پر یقین رکھتے ہیں, کبھی کسی پر یقین کرتے ہیں, اور سب دھوکہ دے دیتے ہیں. عوام کی زندگی ایکچولی ہے بھی بہت مشکل نا, بل بھی بھرنے ہیں, باقی چیزیں بھی کرنی ہیں, نوکریاں بھی کرنی ہیں, بچے بھی اسکول سے لانے لے جانے, یہاں پر اور بھی اتنے سارے مسائل ہیں آپ کے سامنے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے اپنے پروگرام میں بلکہ ریسرچ بھی شامل کی تھی کہ سڑکوں کے حال کی وجہ سے جو بائکرز ہیں, خاص طور پہ جو بائک چلاتے ہیں, ان کے بیک پین ہونے لگا ہے, سروائیکل کے ایشوز ہونے لگے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ مطلب صحت اور یہ تمام چیزیں آرام سے جاتی چلی جا رہی ہیں. ایک چیز کو آپ دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے. یہاں تقریباً 45 لاکھ بائکس ہیں کراچی میں. کیوں ہیں؟ غریب آدمی بھی رکھتا ہے, مڈل کلاس بھی گھر میں ایک سے زیادہ بائک رکھتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے آپ کا. جتنا خرچہ پیٹرول کا ہوتا ہے وہ بھی بہت ہے, لیکن جب آپ چنگچیوں میں ایک سے چنگچی سے دوسری, اور دوسری سے تیسری, اور تیسری سے چوتھی میں, اور یا پھر آپ کو وین مل جائے تو وین میں, تو پیسے تقریباً اتنے پڑ جاتے ہیں. کوئی پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے 3 کروڑ سے زائد پراپر نہیں ہے. سیف پبلک ٹرانسپورٹ, ایکسیسیبل ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے ہی نہیں. جو بسیں تھیں میں نے کہا نا وہ تو بند ہو گئیں, آبادی بڑھتی گئی اور ٹرانسپورٹ ہم سے چھنتی گئی. جو اس وقت روٹس بنائے جا رہے ہیں وہ بھی میں اگر آپ کو تفصیل بتاؤں تو نااہلی کا شاہکار ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے لوگوں کا ایڈریس ہی نہیں ہو رہا ایشو. یہاں 16-17 ہزار بسیں فوراً چاہیے کراچی میں, اور اس کے ساتھ لائٹ ریل سسٹم چاہیے. یہ BRTs کا جو نظام بنا کے, یا 120 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے ریڈ لائن کا, لیکن اس کے نتیجے میں صرف 1% لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور 98 اور 99% سفر کرنے والے اس روٹ پر ان کا بیڑا غرق ہو گیا ابھی سے, جب سے وہ لینز کم ہوئی ہیں.
بوٹل نیکس آ گئے. ہر آدمی کہتا ہے یہاں پر ہم ادارہ نور حق میں آتے ہیں جب وہ یونیورسٹی روڈ سے کہ کوئی کہتا ہے مجھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا, یعنی جو کمیوٹ ٹائم تو ہمارا کم نہیں ہو رہا, بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ جب لینز اور کم کر دیں گے اور صرف ایک BRT 20,000 لوگوں کو پورے دن میں ڈھوئے گی, پیک آورز میں صرف 10,000 لوگوں کو لے سکے گی, اور 10 لاکھ اور 15 لاکھ لوگ وہاں سے گزرتے ہوں گے, اور اسٹیشنز پہ جگہ جگہ بوٹل نیکس ہوں گے جس طرح گنیل لائن میں ہے, تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں پر ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم کی ضرورت ہے. یہ ہم نے نعمت اللہ خان صاحب نے اس پر کام شروع کیا تھا, ان ظالموں نے آگے نہیں بڑھایا. تو دیکھیں نا, ٹرانسپورٹ جب اویلیبل نہیں ہے تو بائک چلا رہے ہیں نا لوگ, چنچیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بھائی آپ سوچیں, اس چنچی میں, اس سڑک کے اوپر جو کھنڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ چلتی ہے تو اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. نعیم بھائی مجھے ایک بات بتائیے, اس سارے وقت میں ظاہر ہے جماعت اسلامی اپنا کام کرتی رہی, آپ کی شکل میں زیادہ ہم نے ووکل ہوتے ہوئے دیکھا ہے جماعت اسلامی کو, لیکن نعمت اللہ خان صاحب کا دور ایک ایسا دور تھا جو اس کو لوگ یاد کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. انہوں نے بہت کام کیا تھا. اس کے بعد ایسا کیا ہوا جو ایک گیپ بھی آیا, اور کیا لوگ جماعت اسلامی کو ایک کمزور پارٹی سمجھتے ہیں, یا کیا صرف دینی پارٹی سمجھتے ہیں, یا کیا ایسا پرسیپشن ہے یا تھا جس کی وجہ سے دوبارہ آپ لوگ اس طرح اقتدار میں نہیں آئے؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سوال ہے یہ, بہت پورے ملک کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارا جو پورا سسٹم ہے الیکٹیبل کا, جاگیرداری کا, دولت کا اور سرمایہ کا, جو اب آپ مجھے دیکھ ہی رہی ہیں نا, تو میرے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو خرید سکوں. ایک ضمنی انتخاب ہوا تھا لودھرا میں, تو ہمارے ایک پارٹی کے جو ایک صاحب تھے, نام نہیں لیتا میں, 4 ارب 400 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے تھے. 4 ارب روپے خرچ کیے تھے. ہر گھر میں ایک ایسی بالٹی دی تھی جس کے اندر پورے مہینے کا راشن موجود تھا, پلاسٹک کی بڑی بالٹی میں. اتنی بڑی طاقت کے ساتھ یہ الیکٹیبل اور یہ جو جاگیردار اور وڈیرے اور سرمایہ دار اب اس میں شامل ہو گئے. 400 کروڑ میں تو میں آپ کو صحیح فگر, اور یہ آپ آج کی نہیں, اس وقت ڈالر ویلیو سے آتی تھی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر مطلب اس وقت خراب صورتحال ہے. تو اتنی بڑی طاقت میں نا کسی مڈل کلاس پارٹی کے لیے سروائیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, فائٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ لوگ اس طرف آئیں گے, اور لوگوں کے پاس ویسے بھی آپشنز جو ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں کراچی شہر پہ آتا ہوں. کراچی میں ہمارے 2 مرتبہ عبدالستار افغانی صاحب میئر رہے اور 1 مرتبہ نعمت اللہ خان صاحب رہے. ان تینوں ادوار میں بہترین کام ہوا, سب خوش ہیں, ایمانداری سے ہوا. دیکھیں کرپشن ختم تو نہیں ہو گئی, ظاہر ہے کہ جڑوں تک پھیلی ہوئی ہے, لیکن جب نمبر 1 آدمی اور اس کی پوری ٹیم کرپٹ نہیں ہوتی تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت رشوت کا ریٹ کیا ہے, اس وقت KMC کے جتنے کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے, 62%, 38% صرف جو ہے, اور 1 ونڈو آپریشن کے تحت سب کو تقسیم ہوتا ہے. 38% صرف ٹھیکیدار کو ملتے ہیں, اور اس ٹھیکیدار کو اپنے پیسے بھی بچانے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مزید اگر گڑبڑ کرنا چاہے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. تو آپ بتائیں کہ ہم پہ تو 20% بھی نہیں لگ رہا. اس لیول کا کرپشن. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ 0 ہو گیا تھا, لیکن یہ کم از کم 5% پہ چلا گیا. نظر تو آ رہا تھا نا, سر جو پیسہ تھا وہ لگ رہا تھا. کم قیمت میں جو ہے وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے تھے. ہسٹری بن رہی تھی کہ بھائی ہمیشہ پروجیکٹ میں پیسے آگے بڑھتے ہیں, تو کم پیسوں میں پروجیکٹ مکمل ہو رہے تھے. ٹائم لائن طے ہو رہی تھی. کوالٹی آف روڈز آپ دیکھ لیں اس وقت کی, آج بھی بڑی مشکل سے توڑ پاتے ہیں یہ لوگ, پانی سیوریج کا پھینک کے خراب کر کے. تو الحمدللہ ہم نے کام کر کے دکھایا. اصل میں اس وقت سچویشن بہت مختلف تھی. نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم اس وقت بنے تھے جب MQM نے بائیک آؤٹ کیا تھا, یہ بات ماننے کی, لیکن چونکہ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں تو ہم ہی نے وہ فیس کیا تھا کہ بیٹھ جاؤ ورنہ لیٹ جاؤ. یاد ہے, ہم نے کہا لٹا دو, ہم تو نہیں بیٹھیں گے. ہم کھڑے رہے تو جیت گئے, اور جیت گئے تو ہم نے خدمت کی. اور اسی دوران میں پھر جب نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوا اس کے اگلے سال, تو اس میں ہم نے اس وقت 5 سیٹیں جماعت اسلامی نے جیتی. MMA بنی تھی اس وقت. اس کے بعد 2005 میں ہم جیت سکتے تھے اور جیت رہے تھے, وہ ہو گیا NRO. وہ پیپلز پارٹی اور MQM دونوں کے ساتھ مشرف صاحب نے NRO کیا, اور وہ پھر سچویشن ساری بدل گئی. کچھ پروجیکٹس مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں مکمل ہوئے جو نعمت اللہ خان صاحب کے تھے, لیکن چونکہ پارٹی کا پورا انفلوئنس تھا, پوری طرح سے ظاہر ہے بھتوں کا, چندوں کا, اس کا نظام چلانا ہوتا تھا, چائنا کٹنگ بھی چل رہی تھی, تو اس پورے عمل میں بھی بہت نقصان ہوا ہمارا, اور وہ تسلسل ٹوٹ گیا. یعنی جو ویژن تھا نا ہمارا کہ ماس ٹرانزٹ پروگرام, میں ٹرانسپورٹ سے ہی بات کر رہا تھا ابھی, وہ نہیں ہو سکا. ہمارا ویژن تھا K3 مکمل کیا تھا, پانی کا منصوبہ نعمت صاحب نے, اور K4 پہ ورکنگ شروع کر دی تھی. 17 سال میں
ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں ہوا. ہاں نہیں ہوا بلکہ جو پانی تھا ہمارا وہ بھی اب ٹینکر کی صورت میں ملتا ہے. ہم تو لکھتے ہیں نا ٹینکروں میں پانی آ رہا ہے, نلکوں میں نہیں آ رہا. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں. کراچی کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور جتنی ہم بات کرتے جاتے ہیں, جتنے پردے اٹھتے جاتے ہیں اتنے مسئلے زیادہ نظر آتے چلے جاتے ہیں. جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو ہماری دیگر چیزیں ہیں, پانی کے حوالے سے کیا یہ ڈویبل نہیں ہے؟ 17 سال میں جس طرح آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ ایک بوند اضافہ نہیں ہوا ہے, اضافے کے ساتھ ساتھ میں تو کہتی ہوں جو تھا وہ تو آتا رہتا, وہ بھی غائب ہو گیا. وہی نا ٹینکرز مافیا کو فل سپورٹ ہے گورنمنٹ کی, ظاہر ہے یہ بھی اربوں روپے کا نظام ہے, پورا چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سب ڈویبل ہے, اور میں ظاہر ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, بعض اوقات ہم خود بھی مایوس ہونے لگتے ہیں, ہمارے بچے بھی مایوس ہونے لگتے ہیں. یوتھ ہے اس وقت ہماری 2 کروڑ سے زائد یوتھ ہے یہاں شہر میں, کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. تو لیکن مجھے تو بہت یقین ہے بالکل کہ یہ سب صحیح ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کراچی اور اس پہ ہمارا ملک جو ہے نا, وہ دنیا میں جو معاشی اعتبار سے ریسرچز ہو رہی ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک ہے اور اسپیشلی کراچی شہر ہے, یہ ووکا ورلڈ میں شامل ہے. یعنی یہاں ولنریٹی ہوتی ہے, یہاں انسرٹینٹی ہوتی ہے, یہاں پر جو ہے وہ کمپلیکسٹی ہے اس میں, اور اس میں جو ہے وہ ایمبیگوٹی ہے. یہ 4 چیزیں کہلاتے ہیں اس ٹیکنالوجی میں. یعنی ہر چیز ہے یہاں پر جو ہے نا, ہر گڑبڑ کے سارے امکانات موجود ہیں. لیکن اس شہر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ وی شیپ گروتھ کر سکتا ہے, یعنی بالکل نیچے گر کر یہ اوپر اٹھ سکتا ہے. پاکستان میں بار بار ایسا ہوا ہے, ہم بالکل گرنے لگتے ہیں, ہم اٹھ جاتے ہیں. اس کا بہت سارے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے, اور ہمارے ہاں جو پوٹینشیل یوتھ کا ہے, ہمارے محنت کش لوگوں کا پوٹینشیل ہے, ہماری زمین اچھی ہے. ہم کراچی شہر کی اگر بات کریں, 2 پورٹ ہیں یہاں پر. اتنی اچھی پورٹ دنیا میں بہت کم جگہوں پر ہوتی ہے. اس شہر کی بات کریں تو اس شہر کے اندر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور اس میں اس وقت بھی جب آپ ایجوکیشن میں ہمیں کچھ نہیں دے رہے, آپ ہیلتھ میں ہمیں کچھ نہیں دے رہے, تب بھی ہمارا ایسا پوٹینشیل ہے کہ یہ بچے ہمارے باہر جا کر بہترین آئی ٹی اسپیشلسٹ بنتے ہیں, بہترین انجینئرز ہیں. آپ جائیں اس وقت ٹورنٹو میں, آپ امریکہ میں, نیو یارک میں جائیں, آپ واشنگٹن میں جائیں, آپ کو کراچی کے کہیں نہ جائیں, کراچی میں بیٹھ کر بھی وہ رات میں سارا امریکہ کا کام کرتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن یہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھائی چلیں آپ کچھ اور نہیں کر سکے, بہت کم پیسوں کے ساتھ آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں لوگوں کو آگے بڑھائیں, جس کی کھپت بھی موجود ہے. چلیں باقی جگہوں پہ کھپت نہیں ہے. آپ پانی کی بات کر رہی تھیں نا, میں اس پہ آئی ٹی پہ ضرور بات کروں گا. پانی کی بات کریں تھے کہ پانی کا میں بہت ہی مختصر طریقے سے آپ کو بتاؤں کیا ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ K4 منصوبہ بن رہا ہے, یہ 65 کروڑ گیلن یومیہ کا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ پورا بن جائے تو ہماری ضرورت بڑی حد تک پوری ہو جائے گی. ہمیں اس وقت 1/5 ہماری جو ضرورت ہے اس کا 1/4 1/5 پانی مل رہا ہے. ظاہر ہے وہ ناووں کا نظام چلتا ہے, لیکن ہمیں اگر یہ بن جائے گا تو اچھا خاصا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اعلانات سب گورنمنٹس کرتی ہیں لیکن اس کو کم کر دیتی ہیں. لاسٹ اعلان عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم 650 ملین گیلن کا بنائیں گے, اور اسلام آباد جا کے اسد عمر صاحب نے اکنامک کونسل سے ہی پاس کیا کہ 26 کروڑ گیلن کا بنے گا, یعنی 1/3 تقریباً کر دیا. وہ بھی کیسے بنے گا کہ بھئی 120 ملین, پہلے کہ 200 ارب روپے کہا, آپ کا 120 بلین ہوں گے. پیسے دے رہے ہیں آپ 18 ارب روپے, اگلے سال دے رہے ہیں آپ 20 ارب روپے, خرچ اس میں سے ہو رہے ہیں 5 ارب روپے, اور کہہ رہے ہیں کہ 120 ارب روپے کا پروجیکٹ بنے گا. تو کیسے بنے گا؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ یہی کام پی ٹی آئی نے کیا, یہی نون لیگ کر رہی ہے, اس سے پہلے یہی کام پیپلز پارٹی نے کیا. تو ہمارے ساتھ سبھی دھوکہ کرتے ہیں. بیسیکلی یہ کام صوبائی حکومت کا تھا. K4 منصوبہ اگر بن جائے تو اس میں پانی لانے کے لیے آپ کو KB فیڈر, یعنی کوٹری بیراج کا جو فیڈر ہے وہاں سے لے کر یہاں تک کینال چاہیے. اس کو ریویمپ کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, بڑا کرنا ہے. اس پہ کام نہیں ہو رہا. K4 بن جائے گا تو پانی کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ اچھا یہ پانی آپ کا یہاں آ گیا تو آگے کہلاتی ہے آگمنٹیشن, یعنی آپ کو پانی سب جگہ سپلائی کرنے کا سسٹم بہتر بنانا چاہیے. اس پہ کام نہیں ہو رہا. تینوں چیزیں بھی ہو جائیں تو پانی کی سینکشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جو ٹریٹی ہے ہمارا, جو معاہدہ ہے 1991 کا, اس میں دریائے سندھ کا 1% پانی کراچی کو ملتا ہے, اس لیے کہ ہماری اتنی ہی ضرورت ہے. لیکن ہمیں وہ بھی پورا نہیں ملتا,
اور صرف 1% اضافہ ہو جائے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. کوئی حکومت یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نا 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں لیں, ایم کیو ایم ہمیشہ سے یہاں مینڈیٹ لیتے رہی, پیپلز پارٹی 15 سال سے برسر اقتدار ہے. آپ جیسے ہی کہتے ہیں نا کراچی اور سندھ میں ایسا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ایسے نہیں کہا کریں, کراچی کا سندھ کا حصہ نہیں ہے. بالکل, یہ تو بہت کہا کہتے ہیں نا جاتا ہے. اچھا اتنے حساس, بھائی آپ حساس تو ہو, انٹیریئر نہ کہیں, انٹیریئر نہیں چلے. اچھا وہ اس پہ انٹیریئر پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتے جتنا اس پر ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کراچی کو حصہ سمجھتے ہیں, آپ تو صرف لینے کے لیے حصہ سمجھتے ہیں, دینے کے لیے تو نہیں سمجھتے. دریائے سندھ میں جو ہمارا 1% ہے, اگر وہ 2 ہو جائے تو ہمیں اس کے لیے این او سی یا اجازت کس سے لینی ہے؟ وفاقی حکومت سوورنٹی اس کی گارنٹی دینی ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اس کو پاس ہونا ہے, جس میں 4 صوبوں کے لوگ موجود ہیں. کوئی ایشو نہیں. تو اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ اس میں اگر مائنڈ سیٹ کراچی کا کو پرابلم ہے کسی چیز, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, پرائرٹی نہیں ہے. سندھ والی جو ہماری سندھ حکومت ہے, تیسرا ٹینیور تھا یہ ان کا, صوبائی حکومت ویسے فیڈرل بھی ایک ٹینیور میں وہ رہے ہیں, تو کیا ان کا ابھی بھی ہے فیڈرل میں. ہاں, تو اب کیا ان کا, بلکہ ابھی تو ماسٹر پلان ہی ان کا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے. میں کبھی یہ سوچتی ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کو اب بہت زیادہ ظاہر زبان بولنے والے ملتے ہیں جس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے, لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہماری پرائیورٹی سندھ حکومت کی جو ہے وہ زیادہ اندرون شہر اور گاؤں ہیں, وہ بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں. وہ بھی نہیں ہے. ان کی پرائرٹی صرف جیب ہے اور ان کی پرائرٹی صرف پیٹ ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں. اور ان کی پرائرٹی اپنی ہی ترجیحات ہیں, اپنے خاندان کی ترجیحات ہیں, اور ان وڈارہ شاہی کی ترجیحات ہیں. اندرون سندھ میں کون سے لال لگا دیے گئے جس کے نام پر اتنا سب کچھ جو ہے انہوں نے ڈبو دیا سیلاب میں. ابھی سیلاب میں تو کتنا کچھ آیا. سر یہ سیلاب دریائے سندھ کا سیلاب نہیں تھا, یہ سیلاب بارش کا سیلاب تھا. بارش ٹھیک ہے زیادہ ہوئی تھی, لیکن راستے آپ نے روکے ہوئے ہیں, سارے بند کیے ہوئے ہیں. 2010 میں فلڈ آیا تھا تو اس کی ریکمنڈیشن تھی, اتنا بڑا پیپر ہے وہ فلڈ کمیشن کا, اس پر عمل ہی نہیں کیا. تو یہ تو ہونا تھا. تو لوگوں کو ڈبویا کس نے؟ پھر ڈبونے کے بعد ان کے نام پر پیسے وصول کیے اور ان کو دے نہیں رہے ظالم. کچھ نہیں دیا نا. جائیں پوچھیں لوگوں سے. ایون ٹینٹس, ایون جو ان کے اشیاء خردونوش تھی ان کو بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ان کو بھی بیچ رہے ہیں. اور یہ کام بھی ہم نہیں کیا الحمدللہ, جن پہ یہ کہتے تھے کہ خدمت میں بہت کام نا. تو اچھا اب آ جائیں شہر کی طرف. شہر کے حوالے سے تو ان کا ذہن بالکل واضح ہے کہ یہ صرف لینے اور کھانے کے لیے, دینے کے لیے نہیں. 98% ریونیو دیتا ہے یہ شہر, پورا سندھ کا نظام اس پہ چلتا ہے حکومت کا. لیکن یہ کراچی کو دینے کے لیے انہوں نے این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے, پی ایف سی ایوارڈ بنایا نہیں 12 سال سے. لوکل باڈیز کے الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے, اختیار اس کو دینے ہی نہیں چاہتے. دوسری تیسری دفعہ کینسل ہو گیا, یہ کیا بات ہے؟ بھاگ رہے ہیں اور ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ہارڈ ٹائم دے دیں گے. اس بار کلیئر ہے یہ شاید. تو ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیں نا, میں حیران, تو آپ دیکھیں پیپلز پارٹی پہ تو خیر آپ کیا حیران ہوں گے, ان کا تو کنڈکٹ پتہ ہی ہے. ابھی ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اگر وہ ایم کیو ایم کی باتیں نہیں مانے گی تو ان کی مرضی کی پارٹی اقتدار میں نہیں آئے گی, اور پھر ان کو مشکل ہو جائے گی بہت. آپ سوچے تو صحیح, وہ خود کیا فرما رہے ہیں, مطلب اتنے دھڑلے سے یہ بات کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ مطلب اللہ دے بندہ لے, یہ بے شرمی کہاں سے آتی ہے. اللہ میاں تو نہیں دیتا کسی کو, اللہ تو شرم اور حیا چاہتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹنگ کر لیں, تو اور ہمیشہ سے سیٹنگ ہے ان کی, اور اسی سے کراچی کا اب ہمیشہ کے, اور مل کر ماشاءاللہ سارا کام کرتے ہیں. اور ابھی بھی اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں. ظاہر ٹیسوری صاحب کا جو ڈاکٹرائن, زرداری ڈاکٹرائن کا حصہ ہے, وہ اسی لیے بنا ہے, لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ہے ان سے. کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی کا تو مائنڈ سیٹ کراچی دشمن ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. عوام دشمن ہے, میں تو کہتا ہوں جمہوریت دشمن ہے, اور وہ دینا نہیں چاہتے. کچھ کرتے بھی ہیں تو اس میں اتنا نااہلی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہوا بھی ضائع ہو جاتا ہے. کراچی کا کاروباری بھی تو بہت پریشان ہے, اور کراچی کے کاروبار کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں. صرف پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آواز بلند بھی کرتے ہیں نہیں بھائی. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں انہوں نے آواز بلند کی تھی, اور وہ وائس ریکارڈنگ جو ہے واٹس ایپ پہ کافی سرکولیٹ ہوئی تھی, پھر اس کو دبا دیا گیا تھا. اس طرح اور بھی ایسے وقت ہیں, اور وہ وقت جب کووڈ میں ویسے ہی انسان جو ہے مشکل میں تھا, اور ان کو مارکیٹس کھولنے کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا دیکھیں. کراچی میں نا چونکہ 30-35 سال بڑے مشکل میں گزارے ہیں نا, لوگ ڈر گئے ہیں, خوف کھاتے ہیں. اتنا خوف ہے کہ سامنے آ کر بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. بہت کم لوگ ہمت کرتے ہیں. جو تاجر اور صنعت کار ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی صنعت چلانی ہے, تو وہ خوف کھاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نا یہ خوف توڑنا پڑے گا. دیکھیں ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نا, کوئی ہو یا نہ ہو, تو کم از کم ہماری آواز میں آواز ملا رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس تیز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. الیکشن تو ایک چیز ہوتی ہے نا, اپنے حق کے لیے اگر آواز بلند کریں اور صحیح لیڈرشپ میں کریں نا, تب مسئلہ حل ہوتا ہے. اب آپ ہواؤں فضاؤں سے توقع باندھیں گے تو نہیں ہوگا مسئلہ حل.
اچھا نہیں بھائی، یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم آتے ہیں، اور بے شک ہم اس کی بات نہ کریں لیکن لسانیت کو انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اجاگر کیا جاتا ہے اور لوگوں کی توجہ جو مین مسائل ہیں نا ان میں سے ہٹائی جاتی ہے. ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.